اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ہماری بحث اور گفتگو کتاب تعلیم احکام میں نماز کے بارے میں چل رہی ہے، اور ہماری گفتگو آخر میں سجدوں کے بارے میں تھی. قرآن کریم کے واجب سجدے یعنی ان کے بارے میں ہماری گفتگو تھی جو ہم نے گزشتہ درس میں تمام کی، اور دیگر نماز کے واجبات کے بارے میں تھی. آج ہم پھر 20ویں سبق میں یعنی 20ویں درس میں اور 20ویں سبق میں واجبات نماز یعنی واجبات نماز بریکٹ میں دیے 4 یعنی 4 جو اب تک بیان ہوئے ہیں، ان کے علاوہ اب یہ واجبات ہیں جو انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے. یعنی اس سے پہلے والے دروس میں جیسے کہ مثلا انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ 19ویں سبق میں سجدے کے واجبات بتائے مثلا، صحیح ہے، اور 18ویں سبق میں مثلا واجبات نماز 3، صحیح. اس سے پہلے 2 1 اس طرح جو ہے نہیں. تو آج ہیں ہم کون سے میں ہیں؟ چوتھے میں ہیں واجبات نماز. کہہ رہے ہیں تشہد یعنی کچھ واجبات نماز گزر چکے ہیں. آج ہماری بحث اور گفتگو تشہد کے بارے میں ہے. تشہد نماز کی دوسری رکعت. کہہ رہے ہیں کہ نماز کی دوسری رکعت کے آخر میں جبکہ دوسرے سجدے سر اٹھا کر بیٹھ جائے تو تشہد پڑھے. تشہد پڑھے یعنی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تشہد میں یہ پڑھے. اگر تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے لیکن رکوع کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر نماز کو جیسے پڑھ رہا تھا پڑھے. لیکن کیا کہا؟ اگر تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے، تشہد پڑھے بغیر دوسری رکعت میں انسان کھڑا ہو گیا، تشہد نہیں پڑھا لیکن رکوع کرنے سے پہلے یاد آ جائے، اسے رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے. بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر نماز کو جیسے پڑھ رہا تھا ایسے ہی پڑھے. لیکن اگر رکوع کے بعد یاد آیا ہے، رکوع میں چلا گیا اور اب رکوع کے بعد یاد آیا ہے تو نماز کو تمام کر کے تشہد کی قضا کرے. نماز کو تمام کر کے تشہد کی قضا کرے اور بنا بر احتیاط واجب 2 سجدے سو بھی بجا لائے. کیا کہا؟ کہا کہ اگر کوئی انسان تشہد بھول جائے، اگر کوئی انسان تشہد بھول جائے ٹھیک اور کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کے یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور پھر دوبارہ کھڑا ہو کے جہاں جو پڑھ رہا تھا وہ پڑھے. یہ کب ہے؟ جب کھڑا ہو جائے انسان تشہد کے بعد اسے یاد آ جائے. لیکن تشہد نہیں پڑھا ہے، بھول گیا. لیکن اگر تشہد بھول گیا اور کھڑا ہو گیا اور پھر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کے یاد آیا کہ تشہد نہیں پڑھا تھا، تو کیا کرے؟ کیا نماز اپنی جاری رکھے اور بعد میں کیا کرے؟ ہاں بنا بر احتیاط واجب 2 سجدوں میں سو بھی کرے، نماز کو تمام کر کے تشہد کی قضا کرے اور بنا بر احتیاط واجب 2 سجدے سہو بھی بجا لائے. 2 سجدے سہو بجا لائے. اگر تشہد پڑھنا بھول جائے
اور کھڑا ہو جائے لیکن رکوع کرنے سے پہلے یاد آ جائے. تشہد پڑھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا انسان، لیکن رکوع سے پہلے یاد آ گیا، تو کیا چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے تشہد پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر نماز کو جیسے پڑھ رہا تھا پڑھے. لیکن اگر رکوع کے بعد یاد آئے، رکوع میں جانے کے بعد یا رکوع کے بعد یاد آئے، رکوع میں یا رکوع کے بعد یاد آئے، تو نماز کو تمام کر کے تشہد کی قضا کرے، نماز کو پوری کرے اور پھر بعد میں تشہد کی قضا کرے اور بنابر احتیاط واجب جو سجدے سے وہ بھی بجا لائے. کہہ رہے ہیں کہ سلام نمبر 1، ہر نماز کی آخری رکعت کے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پڑھنا ضروری ہے. ہر نماز کی آخری رکعت کے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پڑھنا ضروری ہے اور اسی سلام کے بعد نماز ختم کر دے. سلام کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے. نمبر 2، واجب سلام ان دو میں سے کوئی ایک ہے، یعنی دونوں واجب نہیں ہیں، دو میں سے کوئی ایک. الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ پہلے، یعنی نمبر 1، یعنی کہنے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بے یعنی دوسرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہے، دونوں واجب نہیں ہیں. صحیح، دونوں واجب نہیں ہیں، ایک واجب ہے. جی آگے پڑھتے تو دونوں ہیں. السلام کہہ رہے ہیں اور ان جیم یعنی اور ان دونوں سے پہلے مستحب ہے، یعنی دونوں سلام جو آپ نے پڑھے ہیں ان سے پہلے مستحب ہے کہ کیا کہیں؟ یہ کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مستحب ہے. تینوں جملوں کو ایک ساتھ کہنا بھی مستحب ہے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا یہ مستحب ہے کہ تینوں آیت اللہ کے نزدیک بھی. لیکن اگر آپ تین نہیں پڑھنا چاہتے تو پہلے والا مستحب ہے اور بعد والے جو دو ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز صحیح ہے. صحیح، لیکن آپ ایسا نہیں کہ خواہ چھوڑو، مستحب ہے، تینوں پڑھنا مستحب ہے، تو آپ بلا وجہ نہ چھوڑیے گا مستحب. صحیح، ثواب حاصل کیجیے، یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں خواہ کہ صاحب یہ تو مستحب ہے. ترتیب بھی واجب ہے نماز میں ترتیب بھی واجب ہے. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، افعال نماز میں اس ترتیب کا لحاظ ضروری ہے. جو افعال نماز ہیں، جو آپ نماز میں انجام دیتے ہیں چیزیں، ان میں اس لحاظ سے ترتیب ہونی چاہیے. سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام، کیا؟ پھر قرات، رکوع، سجود، اور دوسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد تشہد پڑھے. ٹھیک، اور آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام بھی پڑھے. صحیح، یہ ترتیب جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. پھر آئیے موالات بھی نماز میں واجب ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور اب پتہ چلا کہ وہی گھنٹے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نہیں، بلکہ فوراً ایک کے بعد دوسرا. موالات کا مطلب آپ کو بتایا جا چکا ہے. موالات یعنی ایک کے بعد دوسرا فوراً، پے در پے، بغیر کسی فاصلے کے. موالات یعنی افعال کو پے در پے انجام دینا. نمبر 2، اگر نماز کے افعال کے درمیان اس قدر فاصلہ ہو گیا کہ دیکھنے والا مشکوک ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں، تو نماز باطل ہے. نمبر 3، رکوع یا سجدے میں طول دینا، بڑے سوروں کا پڑھنا موالات کو ختم نہیں کرتا. اگر کوئی انسان رکوع میں ذکر سے رکوع مثلاً زیادہ کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ نماز باطل تھوڑے ہوگی.
کہ صاحب طول دے دیا تو موالات ختم ہو گیا، نہیں، سجدے کو طول دینا یا رکوع کو طول دینا یا قنوت کو طول دینا، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ رکوع یا سجدے میں طول دینا یا بڑے سوروں کا پڑھنا، قرات میں آپ بڑے سورے پڑھ لیں تو اس سے نماز میں موالات ختم نہیں ہوتی، صحیح؟ ہاں، تو آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔